لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے اس مطالبے کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہٹ درمی کے تحت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب لائی جائے جو ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے اور پھر ہم اس کو پڑھ کر ایمان لائیں۔ بتایا گیا تھا کہ ان کا یہ مطالبہ ہٹ دھرمی پر مبنی ہے۔ اگر فرض کرو ایسا کر بھی دیا گیا تو یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ مسئلہ
ان کا ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ نہیں رہے، بات سمجھتے بھی ہیں لیکن اپنے ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان حضرات کا ذکر کیا جو اہل کتاب میں سے تھے، پہلے یہودی تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے متعدد صحابہ کرام تھے جو یہودیوں کے بڑے عالم بھی سمجھے جاتے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض اور حضرات تھے، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ پہلے یہودی تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھیں کہ خاتم الانبیاء کی ساری علامات آپ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کا کلام سنا، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا تھا لیسوا سواء، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ہیں جو حق پرست ہیں۔ چنانچہ آگے کی آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، تو وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پہلے فرمایا کہ وہ اس کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ جن کی جو علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر بھی اور پچھلی کتابوں کے اوپر بھی۔ تو یہاں مومنون کا جو لفظ ہے وہ اس بات پر بظاہر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جب تک رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یا آپ کی نشانیاں ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اس وقت بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ ایک خاتم الانبیاء آنے والا ہے، اور اس بات پر اخلاص کے ساتھ کاربند تھے کہ اگر وہ خاتم الانبیاء جب آئے گا تو وہ خواہ ہمارے قبیلے سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلے سے مومن تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اگر بنی اسرائیل میں سے آئے گا تو مانیں گے اور بنی اسماعیل سے آئے گا تو نہیں مانیں گے، بلکہ شروع سے یہ مانتے تھے کہ جو بھی آئے گا وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اس لیے ان کو مومنون کا لقب پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک، تو وہ ان کے اس ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آپ پر نازل ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو آئے تھے پیغمبران کرام ان کی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ عربی زبان کا ایک بہت ہی لطیف اسلوب ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے کوئی اوصاف گنائے جاتے ہیں تو اس میں کسی وصف کو گناتے ہوئے اس کی حالت اعرابی تبدیل کر دی جاتی ہے۔ یہاں عربی جو حضرات جانتے ہیں یا عربی گرامر سے واقف ہیں وہ محسوس کریں گے کہ الراسخون، المؤمنون، المؤتون الزکاہ، المؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سب حالت رفعی میں ہے۔ بیچ میں والمقیمین الصلاۃ یہ حالت نسبی میں آ گیا۔ اس کو عربی زبان کے لحاظ سے، اس کی گرامر کے لحاظ سے نصب علی سبیل المدح کہتے ہیں، یعنی اس میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔
تو یہ قابل تعریف اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن والمقیمین کے اندر جو حالت اعرابی اس کی تبدیل کی گئی اور حالت رفیع سے اس کو حالت نسبی کے اندر لایا گیا، اس کے اندر خود یہ تعریف مضمر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عجیب تمہارا مطالبہ ہے کہ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے کتاب اترتی ہوئی نظر آئے اور پھر تم اس کو پڑھو، حالانکہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوا کہ آنکھوں کے سامنے اترتی ہوئی نظر آئی ہو کسی کو۔ اس سے پہلے بھی ہم وحی نازل کرتے رہے، تو ان تمام انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، سب کا تو نہیں ہے، نمایاں پیغمبران کا نام لیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بھی تو وحی نازل کی تھی، ان میں سے بعضوں کو کتاب بھی دی گئی تھی، لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ آسمان سے اڑتی ہوئی کتاب ان کو نظر آ جائے اور پھر وہ ہاتھوں میں جا کے تھم جائے۔ تو فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے، پھر حضرت شیس علیہ السلام ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت نوح سے پہلے آ چکے تھے۔ تو یہاں خاص طور پر جو ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے آپ پر ویسے ہی نہیں وحی نازل کی ہے جیسے کہ نوح پر نازل کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر بھی ہو چکی تھی، لیکن بظاہر وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے زیادہ تر جو وحی کے احکام آتے تھے وہ دنیا کی آباد کاری سے متعلق ہوتے تھے، اور شرعی احکام کے فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، یا عبادات کے خصوصی طریقے، ان کے احکام آباد کاری کے احکام کے مقابلے میں کم تھے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرے جو احکام آتے تھے یا وحی آتی تھی اس میں یہ پہلو نہیں ہوتا تھا کہ اگر تم نے معجزات اپنے دیکھنے کے باوجود تم نے نافرمانی کی تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان کو اس قسم کی وعید نہیں سنائی جاتی تھی، نرمی کا معاملہ کیا جاتا تھا، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی تعلیم تھی، ابتدائی تربیت تھی۔ اس واسطے یہ بات کہ اگر تم نے نہ مانا تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس دنیا ہی میں، یہ پہلی بار حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا کہ جس طرح ان پر نازل کی گئی تھی کہ ان کو باقاعدہ شریعت بھی دی گئی تھی، اور شریعت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے کے لوگوں کو یہ متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور شرک پر قائم رہے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ پہلا عذاب جو آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر ہی آیا، اس لیے خاص طور پر نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ پھر آگے متعدد انبیاء کرام کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان سب کے اوپر بھی ہم نے وحی نازل کی۔ والاسباط، اور اسباط پر بھی، یعنی اپنے ان حضرات کی جو اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہی بنی اسرائیل کہلائی، اور اسی بنی اسرائیل کے اندر بے شمار پر پیغمبر آئے، زکریا علیہ السلام، ملاخی علیہ السلام، اور حضرت حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، ایک انبیاء کرام کی طویل فہرست ہے جو بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے۔ اور فرمایا کہ وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان وآتینا داود زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ یہ بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، لیکن یہ
حضرت داؤد کی جو کتاب تھی یہ زیادہ تر اذکار اور دعاؤں پر مشتمل تھی، اور احکام ان کو وہی تھے تقریباً جو تورات میں تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کو یہ پڑھنے کے لیے دی گئی تھی۔ اب بھی اس کے کچھ حصے پائے جاتے ہیں بائبل کے اندر، لیکن وہ پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں بہت سے حصے ایسے ہیں جن میں وحی کا ایک نور محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس میں دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اس وقت بائبل کے اندر بھی ایک پوری کتاب زبور کے نام سے شامل ہے، اور بعض جگہ اس کو مزامیر داؤد کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص آواز بھی عطا فرمائی تھی جس کو لحن داؤدی کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جب تلاوت فرماتے تھے تو پرندوں کا اجتماع ہو جاتا تھا سننے کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کو سنا دیا، رسلا قصصناہم علیک، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا آپ کے سامنے، ورسلا لم نقصصہم علیک۔ تو ایسے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، کہیں یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب آسمان سے اس طرح نازل ہوتی نظر آئے لوگوں کو کہ اڑتی ہوئی آ جائے، لیکن وہ آخرکار پیغمبر تھے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، تو الحمدللہ اس پر ایمان رکھا انہوں نے اور کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اس وقت تکذیب کی وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو براہ راست بات کی۔ وحی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جو بخاری شریف میں مذکور ہیں، تو ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرشتہ کوئی آتا ہے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور اس سے پیغمبر کو اس کے ذریعے وحی پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، تو اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ براہ راست کلام فرمایا۔ جس وقت ان کو پیغمبر بنایا گیا وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ اور پھر جب کوہ طور پر آپ کو اعتکاف کے لیے بلایا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ تو یہ اعزاز چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر حاصل تھا، اس واسطے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پھر ان تمام پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول ایک طرف خوشخبری دینے والے تھے جنت کی، ثواب کی، و منذرین، اور دوسری طرف ڈرانے والے تھے دوزخ کے عذاب سے۔ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ ان رسولوں کے بھیجنے کے بعد کسی انسان کے پاس، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی اگر فرض کرو ان کو نہ بھیجا جاتا تو یہ کہہ سکتے تھے آخرت میں جا کر کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا کائنات میں ایسے ہی، ہم کیسے پتہ لگاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اب جب انبیاء کرام کو بھیج دیا گیا، ان کو معجزات دکھا دیے گئے، ان کے اوپر وحی نازل کر دی گئی، ان کو کتابیں عطا کر دی گئیں، تو اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ ہم ان کو نہ مانیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، پھر وہی بات فرمائی
کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھا اور ہے کہ کتاب تم پر نازل کر دیتا براہ راست. کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے کہ تمہارے اوپر براہ راست کتاب آ جاتی. اور یہ بھی ممکن تھا کہ صبح کو تم بیدار ہوتے تو تمہارے سرانے ایک بہت اعلیٰ درجے کی چھپی ہوئی مطبوعہ کتاب موجود ہوتی. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں تھا. لیکن حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے. حکمت وہ جانتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو امتحان لینا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے. اگر اس طرح ہر ایک کے پاس آ جاتی تو وہ ایمان بالغیب نہ ہوتا, وہ ایمان بالشہود ہوتا. اور قیمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان بالغیب کی ہے. لہذا ہماری حکمت سے باہر تھا کہ ہم اس طریقے سے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ سب کو مومن بنا دیتا. کوئی اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں تھا. لیکن مقصود چونکہ بندے کا اس کائنات میں امتحان ہے تو اس لیے اس کو عالم ایمان بالغیب وہ رکھے گا تو اس کو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. ایمان بالشہود جو ہے وہ کافی نہیں ہے. لیکن اللہ یشہد, لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی تھی. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں رسول برحق, اس کے باوجود انکار کرتے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو نہیں, ہم تو اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں, ہم کچھ نہیں مانتے آپ کو. تو اس کے جواب میں یہ آیت ہے لیکن اللہ یشہد, نہیں مانتے نہ مانو, اللہ تو گواہی دیتا ہے. لیکن اللہ یشہد, کیا گواہی دیتا ہے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلم, جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا. اور والملائکۃ یشہدون, تم گواہی دو یا نہ دو, فرشتے گواہی دیتے ہیں. اور یوں تو کفا باللہ شہیدہ, کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جب کسی چیز کی گواہی دے تو وہی کافی ہے تنہا. تو اب تم گواہی دو نہ دو, اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی. ان الذین کفروا, اب تھوڑی سی وعید کی طرف اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ کفر اپنا لیا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, خود بھی کفر اپنایا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. فضلوا ضلالا بعیدا, تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ دور اس طرح نکل گئے ہیں کہ اب ان کے واپسی کی کوئی امید نہیں. ان الذین کفروا وظلموا, جنہوں نے کفر اپنایا اور ظلم کیا. ظلم کیا کہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. تو لم یکن اللہ لیغفر, اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقہ, نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے. الا طریق جہنم, سوائے جہنم کے راستے کے. ان کی ضد کی وجہ سے, ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو اب آگے سیدھا راستہ سجائی ہی نہیں دے گا. جہنم کا راستہ, خالدین فیہا ابدا, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ عمل کہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, معمولی بات ہے. وکان اللہ علی ذلک یسیرا.